جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو جی ورحمۃ چلیں اللہ اپنا، وبرکاتہ۔ تو ابھی پھر ہم مشتاق بھائی کے ساتھ سارے ہیں۔ جی سر جی ہمارا انشاءاللہ۔ جی دوسرا مشتاق سیشن بھائی کے شروع، ساتھ ہے سارے۔ دوسرا سیشن ہمارا شروع ہو گیا۔ شروع۔ ٹھیک ہے جی، التعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر آج ہم نے پڑھنی ہے 49 سے، لیکن اس کا سیاق و سباق تھوڑا پکڑنا پڑے گا، تو تھوڑا سا نیچے کریں اس آیت کو، بس اتنا ہی، وہی ایک آیت جی یہاں۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آ گیا، قالو تو انہوں نے کہا، کفار مکہ نے، کہ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہیں دیا گیا بریکٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ معجزات آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا اس کا جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیا گیا؟ اب جو لفظ آ رہا ہے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، اس سے ہمارا سبق شروع ہونا ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں، اب میں نے کہا تھا کہ دونوں، ایک تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دوسرا یہ جی تھا کہ کتابیں جو ہیں قرآن مجید اور اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات، یہ جی دونوں سحران، یہ ساحران نہیں ہے، جادوگر نہیں، سحران مجسم جادو ہیں، کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ تو سحران تظاہرا، یہ دونوں کتابیں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی کیا جاتی مدد کرتی ہیں جی۔ مدد کرتے تو ہیں۔ دونوں معانی ٹھیک ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا کرنا ہے تب بھی، لیکن آگے چونکہ کتاب کا ذکر آ رہا ہے لہذا یہاں جو سحرانی جو ہے یہ دو کتابیں تورات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئی کتاب قرآن پاک۔ قرآن مجید، وہ مراد مطلب یہاں زیادہ کرینے کے اس لگ رہا ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہر ایک چیز کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ہے جی اس کا پہلے سیاق و سباق، کہ یہ کفار مکہ انہوں نے کہا خواہ تورات ہو یا یہ ہو، ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آگے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس لیے کہ تورات بھی جو اصل تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام تھا، کیوں جی؟ بالکل جی اور اگر بائبل تھی تو وہ بھی اللہ کا کلام تھا جو اصل اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور یہ قرآن مجید بھی اللہ کا کلام۔ تو اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اپنے وقت کے رسول اور اپنے وقت کی کتاب اس پر ایمان لاتے تھے اور اللہ پر ایمان لاتے تھے، تو لہذا وہ مسلمان تھے،
وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، نصارہ نہیں تھے، یہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے چیزیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے تو آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ہوا اہدا منہما، جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ من آ رہا ہے تو اس لیے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے کہ جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے۔ تو کیا کروں گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، زیادہ ہدایت دینے والی ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اتبع میں بھی اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اصل میں چیلنج تھا کہ تم اپنے پاس سے، اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یہ ہے جی اس کے معنی۔ تو آپ مل کے پڑھتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے فَأْتُو بی، تو لے آ، تم لے آؤ، فَأْتُو نہیں ہے، تم تم لے سب لے آؤ جی، لے کر جی آؤ بلکہ یہ ہے جی، کتابن، کتاب کوئی کتاب، تم لے آؤ، کتاب جی، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے۔ تو ترجمہ ہوگا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ کوئی وسلم آپ کتاب، فرما دیں، آپ کہہ دیں کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب مکمل کریں لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ، جی، لے آؤ یا لے کر آؤ۔ کون سی؟ ہوا اہدا منہما، جی ہوا کا مطلب کیا ہوگا؟ جو وہ وہی جو، جو وہ جو، اہدا منہما، ترجمہ جو ان دونوں کتابوں سے دونوں میں زیادہ ہدایت والی ہو۔ ہاں، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی، جیسے عالموں کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جاننے والا، جی، تو یہاں بھی اہدا کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی، دینے والی ہو جی۔ تو کیا کروں گا؟ اتبع، دینے والی، میں اس کی میں نافذ اس کی پیروی کروں کروں گا پیروی کروں گا۔ جی۔ یہ میں اللہ اس کی سبحانہ و پیروی تعالیٰ کروں، نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ نے کتاب بھیجی ہوئی تھی، تورات بھی موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار پر تو کوئی کتاب نہیں بھیجی تھی، نہ وہ کر سکتے تھے۔ تو میں بھی تو کہا کہ میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے، اگر تم سچوں اگر تم میں سچے سے ہو، نہیں کہنا، اگر تم سچے ہو جی، اگر تم سچے ہو، اگر سچے تم ہو۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جو پہلے پارے کے اندر آیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پڑھا تھا نا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور آگے کیا تھا؟ ان تم کنتم صادقین، وہی تقریباً وہ الفاظ اور ہیں، لیکن یہاں چیلنج مطلب اسی قسم کا ہے۔ وہ تو کہا تھا کہ تم، لیکن یہاں کا کہ تم اللہ کے پاس سے لے آؤ۔ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی کل جی اے نبی صلی پروفیسر، اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا لے آؤ بِکِتَابٍ کوئی اور کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ہوا اہدا منہما جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہوگی جی بات۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں جا تھا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جو پہلے سورۃ البقرہ میں آیا تھا۔ اگر تم کر یہاں سکتے کیا ہے جی؟ یہاں کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یعنی کہ تم نے یہ چیلنج دیا، تو اگر وہ
تیرے لیے جواب نہ دیں، ایک تو یہ ترجمہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تیرے چیلنج کو قبول نہ کریں، اب چیلنج یہاں لفظ نہیں ہے تو اس کو اب بعد میں پڑھتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کے لیے آتا ہے کہ اگر وہ تیری بات کا جواب نہ دیں تو تو جان لے کہ بے شک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ، یہ بھی ہے اسی طریقے کا جیسے عالم تھا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جی کچھ سمجھ آئی؟ جی سر بالکل جی سر، آسان ہی ہے جی سر۔ تو پڑھتے ہیں آپ، جی اب پڑھیں جی۔ اوپر تھا چیلنج، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی زیادہ ہدایت یافتہ ہے اللہ کی طرف سے ہے تو تم اس کو لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا، اگر تم سچے ہو تو یہ قبول کرو۔ اب یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، مل کے کریں جی، فَإِن اگر اور اگر فائن تو اگر اگر تو اگر لم يستجیبوا لک، جی وہ وہ تیری بات تیرے لیے اگر وہ جواب نہ دیں تیری بات جی دے سکے، چلو اگر وہ تیری بات کا جواب نہ دیں یا اگر وہ تجھے قبول نہ کریں، کون سا ترجمہ کرنا ہے جناب زیادہ بہتر؟ جواب ٹھیک ہے سر، جواب باقی جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تیری بات کو اگر جواب وہ نہ تیری بات کا جواب نہ دیں کا مطلب یہ عملی طور پر وہ کچھ نہ کریں، فَعْلَمْ امر کا صیغہ ہے، تو جان لے تو تو جان لے انما یتبعون، جی وہ بے شک پیروی کر کہ بے شک وہ بے شک وہ پیروی کرتے کہ بے ہیں پیروی شک کرتے ہیں اہواہم، اپنی خواہشات اپنی خواہشات کا، اپنی خواہشات کی، جی ہوا واحد ہے، اہوا اس کی جمع ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہش ہو اس کا، تو بے شک تو جان لے کہ بے شک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی کرتے ہیں۔ اب جو بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے، کیا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، جی جس نے اور جو اور گمراہ کون ہوا زیادہ گمراہ ہے، اور کون زیادہ گمراہ ہے، گمراہ اس میں فاعل ہے جی، جیسے گمراہی کرنے والا تو اس کو ہم گمراہی کہتے ہیں، کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اتبع اس شخص سے، جی خواہشات کی پیروی جس نے پیروی کی ہاں یہاں تک ہے، اس شخص سے جس نے پیروی کی ہواہو اپنی اپنی خواہش کی، اپنی خواہش کی، یہاں ہے خواہش اپنی خواہش کی، وہاں تو تھا نا زیادہ تھے تو احوا آیا، تو جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی بغیر ہدی من اللہ، جی بغیر اللہ کی طرف اللہ سے کی ہدایت کے بغیر، کیا ترجمہ جی ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کے اللہ کی طرف سے، جی جو کر لیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر ہو یا اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، تو ترجمہ بنے گا کون شخص زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جس نے اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کی، لمبا جملہ ہے، آگے جناب، ان اللہ، بے شک اللہ بے تعالیٰ شک اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین، جی ظالم قوم قوم کے کے لوگوں لوگوں کو 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 ہدایت نہیں ہدایت نہیں دیتا۔ دیتا۔ جی بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کہیے گا۔ جی سر،
فَإِن بلکہ لَمْ ان دونوں کو يَسْتَجِيبُوا، ملا کے کریں گے تو وہ موضوع ایک ہے، ذرا سمجھ زیادہ آ جائے گی جی۔ تھوڑا سا نیچے نیچے کر کریں جی۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم سب اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، اتبعہ، تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اگر وہ تیری بات کا جواب نہ دیں، فَاعْلَمْ، تو تو جان لے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس شخص سے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہو گئی جی بات، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جہاں جی رکوع ختم ہوا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہے اب قرآن مجید کے بارے میں۔ ایک دوسری چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کو تسلیم کروانے کے لیے جو اہل مکہ تھے ان سے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں آئیں گی جن کا شان نزول حضرت ابو طالب ان کی وفات پر، جب رسول پر، ایک لمبی حدیث ہے وہ انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے اگر ہم پہنچتے ہیں تو یہاں تک، تو اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ جناب وصلنا جو ہے اس کے اندر کون سا لفظ ہے ہماری زبان کا؟ وصل ملنا، پہنچنا، ملنا۔ جی وصال خود وصال، استعمال ہوتا وصل، ملنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وصال تو ہے، وصالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ملا ایک کے بعد دوسری چیز کا، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا ملنا، جی، یا ملانا۔ تو یہاں ہوگا وَلَقَدْ، ایک تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، بے شک ہم نے ملایا، ایک کے بعد دوسری چیز کو ملایا، جیسے ہے نا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، جی، ہم نے ایک کے بعد دوسرا بھیجا۔ تو یہاں ایک ترجمہ یہ ہے، اور دوسرا آسان کیا ہے، بے شک ہم نے ملایا، لہم القول، ان کے لیے، اس بات کو، یعنی کہ قرآن مجید جو اترا ہے وہ حالات کے مطابق اترا ہے، ایک ہی دفعہ نہیں دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کچھ آیات آ گئیں، اس کے بعد دوسری آیات آ گئیں، پھر تیسری آیات آ گئیں، تو اس طریقے سے یہ ایک پوری بات ہو گئی۔ تو یہاں القولہ سے مراد کیا ہے؟ بات کو، اپنی قرآن بات مجید، جی جی۔ قرآن مجید آ رہا ہے، جی بات، وہ بات پوری کی پوری قرآن مجید ہے جی۔ تو ترجمہ اس کا ہم کریں گے کہ بے شک ہم نے ان کے لیے اس بات کو ملایا۔ ترجمہ اس میں کچھ سمجھ آ رہا ہے یا اس کے اندر مشکل ہے؟ نہیں ٹھیک ہے ایک کے بعد دوسری بات زیادہ بہتر لگ رہا ہے مجھے تو۔ جی ایک کے بعد دوسری جو بار بار آپ کہہ رہے سر اتارا ہے، مجھے تو وہ سر زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ اچھا، بات کے ساتھ بات کو ملایا، یعنی بے شک ہم نے ایک کے بعد دوسری چیز کو ملایا، یعنی بات کو ملایا آپ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اچھا جی۔ تو باقی بھی دیکھیں کہ ایک ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ وصلنا کا مطلب ہے ہم نے لگاتار بھیجی، یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، ہم نے لگاتار ملایا،
ان کے لیے لگاتار میرے پاس القولا یہی ترجمہ بات ہوا یہ کو یہ ٹھیک ہے جی، یہ لگاتار ٹھیک ہے جی جی، میرے پاس یہ یہی ترجمہ لگاتار ہوا والا ٹھیک ہے جی۔ جی ایک منٹ ذرا پروفیسر صاحب آپ کریں کیا کہا ہے جی یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اور ہم نے پے در پے ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی. ہاں یہ جی بھی ٹھیک ہے. بھیجی تو لیکن وہ بھیجی کو ہم ذرا کر رہے ہیں کہ وصل وہ مطلب مفہوم ہے، وہ مفہوم وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ہم اگر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے لگاتار جی مسلسل جی جی ہاں مسلسل. بات کے ساتھ بات وہ ہوگا مسلسل. تو ہم نے کیا ہم نے کہا تھا، ہم نے ان کے لیے بات کے ساتھ بات کو ملایا. کیوں جی؟ سر میں جی تھوڑا ترجمہ عرض کریں کروں پھر میرے ساتھ. آپ کا نہیں، آپ کریں ذرا اس کا ترجمہ میرے ساتھ کہیں. وَلَقَدْ کا ترجمہ اور بے شک بے شک اور بے شک وصلنا ہم نے ترجمہ کریں ملایا. ہم نے ملایا ہم نے لگاتار پے ملایا، در پے ملایا، ہم نے پے در پے ملایا لہم ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے القولہ اس بات بات کو اس بات کو بالکل ٹھیک ہے. ہم نے ان کے لیے پے در پے اس بات کو ملایا. کہیں ذرا ہم نے ان کے اور بے لیے شک ہم نے ان کے لیے اس بات کو ملایا. اس بات کو ملایا اس بات کو ملایا. جی کیوں ملایا؟ لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت تاکہ حاصل وہ کہ وہ نصیحت حاصل تاکہ وہ کریں. نصیحت حاصل کریں. تو یہ اصل میں وحی کا جو نزول تھا کہ مسلسل مطلب ہے ایک ہی دفعہ قرآن مجید لوح محفوظ پر آ گیا، لیکن وہاں سے حالات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیتے تھے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ جاتے تھے. جی تو یہاں وصلنا کے تراجم بہت سارے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو اس کا اصل لفظ ہے وہی ہم نے کہا، اور ہم نے ان کے لیے بات کو پے در پے لگاتار یا مسلسل ملایا. جی ہم نے جی پے در کے لیے بات کو ٹھیک ملایا. ہے، پے در پے اس بات کو ملایا. ٹھیک ہے جی، زیادہ کریں گے تو وقت زیادہ لگے گا، تو ہم اس کہہ رہے ہیں کہ پے در پے اس بات کو ملایا. تو کہیں جی ذرا پھر کہہ دیں. اور بے بے شک شک اور بے شک ہم نے بات کی ان کے لیے ملایا لعلہم پے اس بات کو ملایا یتذکرون تاکہ وہ وہ نصیحت حاصل کریں. تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور آگے بھی پڑھتے ہیں، اور مجھے وقت بتا دیجئے کہ کب ختم ہونا ہے اس میٹنگ نے ذرا. ابھی 12 منٹ کافی ہے ابھی تو. جی مشتاق بھی ذرا آپ کیجیے گا، مجھے بتائیں. 10:08 ہوئے ہیں تو 20 لیٹ شروع ہوا تھا نا، ابھی کافی ٹائم ہے. 12 منٹ رہتے ہیں سر جی. اچھا جی ٹھیک ہے، 12 آگے جناب. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبل ہی اس قرآن سے پہلے یا اس سے پہلے، ہم بہی یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. جی آگے بھی پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ساتھ یہ جی بند کر دیں جو ڈسٹارشن ہو رہی ہے. اور آگے ہے کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ اہل کتاب کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس کتاب پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں.
مسلمان ہے، اس سے پہلے ہی ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہے۔ اب اس کی تشریح کرنی ہے، لیکن اچھا پہلے تشریح کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آخری آیت جو تھی اس میں بھی کہا تھا کہ وَهُوَ سَمَّاكُمُ المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور آگے کہا تھا اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ مطلب کیا ہے؟ اب مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کتابیں، صحف، ہدایت جو بھی اتری ہے، اور اس وقت کے لوگوں نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو مانا، اور اس ہدایت کو بھی اللہ کی طرف سے حق مانا، ان کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ان کا نام مسلمان ہے۔ بالکل۔ یہاں بھی جو ابھی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، ایسے ہی ہے، اللہ نے بھی کہا ہے اہل کتاب، جی۔ تو لیکن یہود اور نصارہ جو کچھ کہا، یہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا، لیکن یہاں جو اصل ایمان والے ہیں ان میں سے ہی جو ایمان لانے والے ہیں اہل کتاب میں سے، یہاں اس کا جو ذکر ہے اس کو ذرا میں ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ کون لوگ ہیں کہ ہے تو مکہ کے اندر ایک ہجرت ہوئی تھی پہلی، وہ کون سی ہجرت تھی؟ ذرا جلدی جلدی بتائیے گا۔ حبشہ۔ ہجرت حبشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور وہاں بادشاہ تھا نجاشی، اور یہ 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، یہ ہجرت حبشہ کی طرف۔ پہلے ایک دفعہ ہوئی ہے، اور وہاں سے لوگوں نے سنا کہ بھئی وہ لوگ جو پیچھے مکہ والے وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہ واپس آ گئے۔ جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ حکم دیا، یہ واپس گئے، اور ان کے پیچھے لوگ گئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، اور نجاشی بادشاہ کے ہاں جا کے بتایا کہ بھی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی، مطلب یہ مسلمان ہیں، نیا دین لے کے آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھیں، وہ لمبی مطلب چیز ہے۔ تو پوچھا تو حضرت جعفر بن طیار، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات پڑھی۔ تو نجاشی نے کیا کیا تھا، ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ بھئی جو کچھ آپ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں، اور جو کچھ ہماری کتاب ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ اندر سے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ جی سر۔ ہاں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے 40 لوگوں کو بھیجا یہاں مکہ میں کہ جاؤ دیکھو، یا ان لوگوں نے اپنا کیا کہ بھئی ان کا رسول کیسا ہے اور کس طریقے سے۔ وہ لوگ یہاں آئے تو ان کی کتاب جو بائبل ہے اس کے اندر یا تورات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اثرات جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے، جی۔ اور انہوں نے رسول پاک کو پہچان کے تو اسلام لے آئے۔ وہ ایک یہ مکہ کی صورتحال ہے، ورنہ وہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو مدینہ میں بھی تو لوگ یہودی تھے نا، تو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، کیوں جی؟ یہ وہ واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو یہاں سے لوگ گئے اور نجاشی کے ہاں لوگ مسلمان ہوئے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب میرے ساتھ ترجمہ کریں۔ الذین، جی وقت، الذین کا ترجمہ وہ لوگ آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبل ہی، اس سے پہلے اس سے پہلے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن سے پہلے۔ ہم، ترجمہ کریں،
وہ بھی اس پر قرآن اس پر اس پر اس قرآن اس کے پر اس قرآن پر یؤمنون ایمان لانے ایمان والے ایمان لاتے ایمان ہیں۔ ایمان لاتے لائے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں۔ آگے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر جب ان پر اور جب تلاوت ان کی پر جاتی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے یا جب ان پر آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، دونوں تراجم ہیں، تو ہم نے یہی کیا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قالو، ترجمہ تو وہ تو کہتے ہیں کہتے ہیں وہ وہ کہتے کہتے ہیں ہیں، کیونکہ اذا پہلے آیا ہوا ہے تو قالو یہاں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں یتلا آمنا یتلا جی بھی، اس کی تلاوت یتلا یا بھی ہے یہ اس کی نہیں ہے۔ جی یتلا تلاوت کی جاتی ہے، کہا نا پھر تو سب کہتے ہیں آگے جی قالو، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر آمنا ایمان لائے بھی، ترجمہ ہم اس ہم پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے، کیوں؟ انہ الحق، ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے بے شک وہ قرآن حق ہے، من ربنا، بے شک ہمارے رب کی طرف سے۔ ہمارے رب کی طرف ہمارے سے۔ رب کی طرف سے یہ قرآن حق ہے، جی، کہ آپ اس کے بارے میں ان کے تورات کے اندر یا ان کی بائبل کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، وہ اس کو پہچان گئے، نبی کو پہچان گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہ الحق من ربنا، یہ سب کچھ خواہ وہ رسالت ہے، قرآن ہے، بے شک وہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ حق ہے، حق ہے، انا حق ہے کننا، حق ہے بے ترجمہ شک ہم بے ہیں، شک ہم بے یا ہم بے شک شک ہم ہم تھے، جی۔ اب اس کا ترجمہ کننا کا ترجمہ جو کانا ہے نا، اس کے اندر ایک بے ذہن میں رکھیے گا، اس کے لفظ اندر ہمیشہ بھی آتا ہے، بے شک جی ہم ہمیشہ سے تھے، جی، تو ترجمہ ہم کر رہے ہیں بے شک ہم تھے، من قبلی ہی، اس سے اس پہلے سے پہلے ہی اس سے پہلے اس سے کیا تھے؟ پہلے ہی مسلمین، مسلمان۔ مسلمان۔ مسلمان، مسلمان یا بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ملکہ سبا تھی، اس نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، جی، جی اگر یاد ہو بالکل تو، ہاں، تو بہرحال یہاں تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھی تورات میں لوگوں نے نام رکھ دیا نصارہ یا یہودی، لیکن ہمارا نام کیا تھا؟ مسلمان، وہ چیز ذہن میں رکھیں، اور اس کا ترجمہ بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان تھے، جی۔ ترجمہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نیچے کریں جی، وَلَقَدْ جی سر وَصَّلْنَا الْقَوْلَ، جی سر تھوڑا سا نیچے کریں جی والا تھوڑا جی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک یقیناً ہم نے ان کے لیے لگاتار اس بات کو ملایا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی، ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، بے شک وہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ جی، یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر۔ جی سر نہیں جی پروفیسر ہے صاحب، تو ایک آیت، یہ تصحیح کروا دیں، یہ انا ہے، انا کننا پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ جی، انا کننا من قبلہ مسلمین، انا وقت ہے تو ہم کننا، آگے جی کریں، جی کریں کریں، ہمارے پاس 3 منٹ ہیں۔ ایک 3 آیت ہو منٹ جائے۔ ہیں تو آگے کیجئے گا نا، جی۔ اب ہم 3 منٹ میں جی اس کو ختم کریں گے، اور اس کی ریویژن جو ہے وہ ہم نے بعد میں کرنی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو بات آگے آ رہی ہے کہ اپنے وقت کا نبی جس کو وہ مانتے تھے، نبی عیسیٰ علیہ السلام کو، یا یہود جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا یا آسان تھا؟ آسان تھا۔ آپ کہیں گے آسان، جی، لیکن بڑا مشکل ہے۔ آپ مطلب ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ
اپنے وقت کے نبی کے اوپر آدمی کی پوری عادتیں اور شریعت اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور دوسرے نبی کو ماننا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو ماننا ایک عام بندے کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اور اگر یہ دیکھ لیں کہ بھئی وہ لوگ لے آئے تو دوسرے جو اہل خانہ تھے ان کا سلوک اس ایمان لانے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ سختی کا ہوگا یا آسانی کا ہوگا؟ معاشرے کا بہت سخت، بہت سخت۔ سختی کا، بہت سختی کا ہوگا۔ لہذا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی آپ جلدی پڑھتے ہیں، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہاں آ رہا ہے جی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 دفعہ دیا جائے گا، یؤتون دیا جائے گا یا دیے جائیں گے، اجرہم اپنا اجر، مرتین 2 دفعہ، ایک دفعہ کا وہ جو پہلے نبی پر ایمان لائے، دوسرے کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر والوں نے ممکن ہے سختیاں کر دی ہوں، انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور دوسری چیز وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو۔ گھر والے انہیں گالیاں نکالتے ہیں، سختی کرتے ہیں، لیکن ادفع باللتی ہی احسن، اس پر عمل کرتے ہوئے وہ ان کے لیے اس کا جواب نرمی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی بالکل جی جی جی، تو میرے ساتھ پڑھیں، اولئک، جلدی سے، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ ہیں، یؤتون، جو جنہیں دیا جائے گا جنہیں جو جو دیے دیا جائیں گے جائے یا گا جنہیں دیا جائے گا، اجرہم، ان کا ان مطلب کا اجر، اپنا ان کا اجر، ان کا اجر مرتین، 2 دو دفعہ دفعہ، 2 دو دفعہ مرتبہ یا دگنا، اصل میں یہ لفظی معنی ہے 2 مرتبہ، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ پہلے پڑھ انہوں چکے نے ہیں، صبر اور کیا، وہ دور کرتے ہیں، جی وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسناتی، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ یا بھلائی کے ذریعے، کس کو دور کرتے ہیں؟ السیئات، برائی کو۔ برائی کو۔ برائی کو، کہ وہ بھلائی کے برائی ساتھ کو، برائی کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اور اس چیز جو ہم نے انہیں اس دیا میں سے اور خرچ کرتے اس ہیں، ہم چیز نے میں انہیں سے رزق جو دیا، ہم نے انہیں انہیں دیا، دیا، ينفقون، وہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے خرچ ہیں۔ کرتے غلام ہیں۔ سرور بھائی اس کا ترجمہ کر کے تو اس کے ساتھ ہی ہم الوداع کہیں گے آپ کو۔ جی، اولئک، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ دور صحیح، کرتے ہیں نیکی بھلائی کے ساتھ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم رزقناہم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جی۔